میری قوم کے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو ڈرایا اور آپ نے کہا بچو بھائی ایف آئی آر کٹ جائے گی، گرفتاری ہو جائے گی، بچو. آج آپ کی عزت ہے یا ان لوگوں کی عزت ہے جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی اور لڑے؟ اور یہ مت کہنا کہ حق کے لیے لڑنے سے موت آ جاتی ہے، موت نہیں آتی ہے، موت وقت پر ہی آئے گی. کوئی لگ بھگ 83,000 لاوارث لاشیں عیدی نے دفنائی تھی آج سے 10 سال پہلے. حیرت ہوتی ہے، 83,000 لاوارث لاشیں دفنائی تھی عیدی نے. مجھے بتاؤ کہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف صاحب کا بھی فیکشن اور یہ بھی سارا اور ہم بھی کتنا پولیٹیکل ورکر ہے. اب بھائی آپ لوگ سیاسی تجزیے کرتے رہے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، نور محمد بلوچ صاحب بیٹھے سمجھدار ہیں، یہ بیٹھے قریشی سب سمجھدار ہیں نا. کتنے پرسنٹ عوام جو ہے سیاسی پارٹی کا کارکن ہوتی ہے، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ان میں سے ملیٹنٹ ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں. 83,000 لاوارث لاشیں دفنائی عیدی نے. اس کا مقصد ہے موت پولیٹیکل پارٹی میں حق کی جدوجہد کی وجہ سے نہیں آتی، موت برحق ہے، جب اللہ نے لکھی ہے کسی وقت بھی آئے گی. لیکن اگر آپ لڑائی سے ڈر کے آپ حق کی اذان دینے کی بجائے، حق کی آواز بلند کرنے کی بجائے آپ جبر کرنے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر سرنڈر کرتے رہیں گے، سرنڈر کرتے رہیں گے، سرنڈر کرتے رہیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بخش دیں گے؟ آخر میں بھی آپ کا سر کچلیں گے وہ لوگ. اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے موقف سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. اگر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ایک آزاد قوم کی طرح، غیرت مند قوم کی طرح، غیور لوگوں کی طرح مجھے احتجاج کرنا چاہیے، مجھے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. مجھے اپنا موقف تبدیل کر کے اپنا سر بچانے کی بجائے میں جس کو سچ سمجھتا ہوں، جس کو حق سمجھتا ہوں، جو میرے ذمہ اللہ نے کام لگا وہ مجھے کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. پچھتاوا ہوگا، اس مرغے کی طرح پچھتاوا ہوگا جس مرغے کی فرمائش کی کسی دوست نے کہ یہ تیرا بہت چہیتا مرغا ہے نا، تو اس کو ذبح کر کے میری دعوت کر. اب وہ مرغا بھی چہیتا تھا اور دوست کی ڈیمانڈ بھی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھ میں شرط رکھوں گا، اگر اس نے وہ شرط پوری کر دی تو میں چھوڑ دوں گا. دوست نے کہا پھر رکھ لے شرط. دوست نے کہا مرغے سے کہ تو صبح اگر اذان نہیں دے گا تو میں تجھے ذبح نہیں کروں گا. مرغے نے اپنی جان بچانے کے لیے اذان نہیں دی، لیکن ظاہر ہے اذان جب حلق میں اٹک گئی تو گردن ہلانے لگا. تو اس کو دوسرے دن کہا کہ میں اگر تو گردن نہیں ہلائے گا تو تجھے ذبح نہیں کروں گا. اس نے گردن نہیں ہلائی، پھر جان بچ گئی. اب دوست کی دعوت بھی اسی مرغے کی کرنی تھی. کہا اس کو ذبح کرنے کے لیے اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا تو پر نہیں پھڑپڑائے گا تو میں تجھے ذبح نہیں کروں گا ورنہ ذبح کر دوں گا. اس نے پر بھی نہیں پھڑپڑایا اپنی جان بچانے کے لیے. وہ اپنی ہر ادا سے منکر ہوتا چلا گیا، جان بچتی رہی. اب اس سے ڈیمانڈ کر ڈالی مرغے کے مالک نے، اپنے دوست کی دعوت کرنی تھی کہ تو اگر کل صبح انڈا اگر دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ تجھے ذبح کر دوں گا. مرغا اتنا رویا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی تمام اداؤں سے انحراف کرتا رہا، لیکن تجھے اگر قتل ہی کرنا تھا تو مجھے اذان تو دینے دیتا، کم سے کم میرا ضمیر مطمئن ہوتا کہ میں اپنی ادا سے منحرف نہیں ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے. صحیح ہے نا کہ میں اپنی ادا سے منحرف نہیں ہوا اپنی جان بچانے کے لیے. جب مرنا ہی تھا تو اپنی اس ادا کے ساتھ مرتا کہ میرا ضمیر بھی مطمئن ہوتا اور اللہ بھی خوش ہوتا کہ نمازیوں کو اٹھانے کے لیے میں اذان دے رہا تھا.